سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں، اخلاق احمد خان کے مزاحیہ کالم۔ ٹائٹل ہے شاندار اداکار۔ ہائی لائٹس۔ نمبر 1، نیند لانے کے لیے اپنی ہی کوئی بور فلم دیکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھو تمہیں کیا چیز پسند ہے تو کہے گا وہ تکلیف جو قابل برداشت ہو۔ نمبر 2، اپنی شدید مصروفیات کے باوجود غریبوں پر رحم کھانے کے لیے 10-15 منٹ ضرور نکال لیتا ہے۔ نمبر 3، اس کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اسے مفت میں مل جائے اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور جو چیز کو ہاتھ لگا لے اسے مفت میں نہیں لیتا۔ نمبر 4، پرانے فلمی گانوں میں شعر ہوتے تھے اور نئے گانوں میں شعور۔ نمبر 5، وہ اداکار ہے گلوکار نہیں، اس لیے کبھی غزل سنانے بیٹھ جائے تو لگتا ہے غزل پر تشدد کر رہا ہے۔ آج کل نرم و نازک پاکستانی فلم انڈسٹری کی شان جن فنکاروں کے دم سے قائم ہے، ان میں ایک شان بھی ہے۔ شان کا مستقبل تو شاندار ہے سو ہے، مگر اس کا ماضی بہت زیادہ شاندار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاض شاہد مرحوم اور نیلوفر جیسے دیوپکر فنکاروں کے جائز تعلقات کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ویسے صرف اس کے ماں باپ ہی شہرت یافتہ نہیں، وہ خود بھی اتنا شہرا آفاق ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر اس کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کی جو فلم سب سے پہلے دیکھی وہ گھونگھٹ تھی، جس میں اس نے ایک ویلن کا کردار کمال خوبی کے ساتھ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ ہیرو کے بجائے ویلن کے کردار میں زیادہ آنے لگا۔ صاحب، اگر خوف اور دہشت کے جذبے کی کوئی تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر سلطان راہی یا امریش پوری کی ہوگی، مگر شان اس قسم کا دہشت گرد ویلن نہیں ہے۔ ویلن اسے کہتے ہیں جو تصویر کا روشن پہلو دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو اسے تاریخ نظر آئے۔ ویلن کے ہر احمقانہ کام کے پیچھے گہری سمجھداری ہوتی ہے، اور اکثر کاموں میں اس خوف سے غلطی کر جاتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ ویسے شان صرف فلموں میں ویلن ہے، عام زندگی میں ایک انسان دوست اور ہمدرد آدمی ہے۔ اپنی شدید مصروفیات کے باوجود غریبوں پر رحم کھانے کے لیے 10-15 منٹ ضرور نکال لیتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے اس کی ایک فلم دیکھی جو شروع ہونے سے پہلے مزاحیہ تھی اور ختم ہونے کے بعد مضحکہ خیز ثابت ہوئی، کیونکہ ایسی سنجیدہ فلم کو مزاحیہ کرنا یا مزاحیہ کہنا سب سے بڑا مذاق ہے۔ آج کل کی فلمیں موسیقی اور گانوں کے اعتبار سے ناکام ہیں۔ پرانے گانوں میں شعر ہوتے تھے اور نئے گانوں میں شور۔ شان کی عمر جوانوں والی ہے، کام گفتگو اور محبت بچوں کی طرح کرتا ہے۔ اس لیے چند سال قبل جب ہم نے اس کی شادی کی خبر اخبارات میں پڑھی تو سمجھے شاید اس نے بالغ ہوتے ہی شادی کر لی، یا شاید شادی کرتے ہی وہ بالغ ہو گیا۔ شکر ہے یہ وہ شادی نہیں تھی جو انڈیا کے اداکار نے کی تھی کہ جب اس نے تیسری شادی کی تو کہا میں اپنی آخری شادی کرنے کے بعد بھی ایک شادی اور کروں گا۔ اداکار شان فلمی نور جہاں کو تاریخی نور جہاں پر فوقیت دیتا ہے، اور اس فوقیت کی وجہ ماں کا احترام بتاتا ہے۔ کہتا ہے میری ماں نے فلمی نور جہاں کے بے شمار گانوں پر اداکاری کی ہے، تاریخی نور جہاں کے کسی گانے پر اداکاری نہیں کی۔ اس کی ماں چونکہ پرانے زمانے کی اداکارہ ہے اس لیے ملکہ ترنم کو پسند کرتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شان چونکہ نئے زمانے کا اداکار ہے اس لیے اسے گانوں میں فاسٹ میوزک کی چیخیں پسند ہیں؟ واللہ عالم۔ بہرحال وہ اداکار ہے، گلوکار نہیں، اس لیے کبھی غزل سنانے بیٹھ جائے تو لگتا ہے غزل پر تشدد کر رہا ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ شان اتنا غصے ناک اور ہٹ دھرم ہے کہ درخواست کر رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے حکم دے رہا ہے۔ یوں اس کے پیار میں بھی نفرت کا شائبہ ہوتا ہے۔ شاید میرے دوست نے یہ رائے اس کی کوئی فلم دیکھ کر قائم کی ہوگی، ورنہ عام زندگی میں تو وہ ایسا ہے کہ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ ستانے والے کو اور اس نفرت کو جو ستانے سے اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے بھول نہیں سکتا۔ جانتا ہے کہ معاف کرنا اور درگزر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اس کی لاؤبالی طبیعت
وہ کرنا چاہتی ہے جو دوسرے کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے مستقبل کے جن امکانات پر دوسرے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ خدا نہ کرے کہتا ہے۔ اس کا وعدہ، خواب اور کرم کبھی پورا نہیں ہوتا۔ فلموں کی شوٹنگ میں اکثر دیر سے آتا ہے۔ فلم سائن کراتے وقت ہدایت کار اس بات کی احتیاط ملحوظ رکھتے ہیں کہ وہ غیر محتاط ہے، لیکن شان جانتا ہے کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کے لیے غلطی کا ارتکاب کرتا ہے مگر غلط کاری نہیں کرتا۔ بہرحال اس کی لاؤبالی طبیعت عملی جگہ، مگر خوددار اتنا ہے کہ جتنا ایک مرد زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ رات دن محنت کرتا ہے، اس لیے سوتے میں بھی اداکاری کے جوہر دکھاتا ہے۔ جب خواب میں وہ کوئی خطرناک سین فلماتا ہے تو اس کی بیوی مار دھاڑ کی آواز سے اٹھ جاتی ہے اور اسے جگا کر کہتی ہے، ہر وقت ایک ہی کام مت کیا کرو۔ ہمیں ایک فلمی مصنف یاد آ گئے جو کام کے وقت فلمی کہانیاں لکھتے یا گیت کمپوز کرتے اور فالتو وقت میں بھی یہی کام کرتے۔ اداکار شان مفت خوروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اسے مفت میں مل جائے اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور جس چیز کو ہاتھ لگا لے اسے مفت میں نہیں لیتا۔ ہر چیز کا منفی پہلو پہلے دیکھتا ہے۔ اس سے پوچھو تمہیں کیا چیز پسند ہے تو کہے گا وہ تکلیف جو قابل برداشت ہو۔ سرگوشی کو ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے اس سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے لطیفہ یوں سناتا ہے جیسے کوئی خبر سنا رہا ہو، اور خبر یوں جیسے کسی جاسوسی فلم کی اسٹوری سنا رہا ہو۔ نیند لانے کے لیے اپنی ہی کوئی بور فلم دیکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ شان ایک فلمی اداکار ہے، اس لیے اس نے جو دیکھا وہ اپنایا، جو اپنایا وہ دیکھا۔ اخلاق احمد خان کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔